الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات، صفات، عبادات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ وہ اللہ اکیلا تنہا اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر، رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے راہ ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، ہمارا اور آپ کا گزر رمضان المبارک کے مہینے سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے، یہ ایک آفر والا مہینہ ہے۔ اس آفر سے ہم بہت ساری خوشیاں، بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں دیا ہے ہماری زندگی میں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری موقع ہو، دوبارہ یہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، اس لیے ہمیں اس رمضان المبارک سے خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور عبادتوں میں، نیکیوں میں ایسی ہی محنت کرنا چاہیے جیسے ہم دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نت نئے طریقے سوچتے ہیں، نئی نئی تدبیریں اور تجویزیں ہم سوچتے ہیں، ایسے ہی ہم ان تمام نیکیوں کو تلاشیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو دین اسلام میں جائز ہے، مباح ہے۔ ایسی تمام نیکیوں کو تلاشیں، سوچیں اور اس کو ویسے ہی انجام دیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت سمجھیں۔ کوئی ایسا لمحہ، کوئی گھنٹہ اور منٹ، کوئی ایسا دن نہ ہو جو ہمارا نیکیوں سے خالی چلا جائے۔ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں،
ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. ہم کام کر رہے ہوں پھر بھی ہماری زبانوں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کا اقرار ہماری زبانوں پر ہو. ہم بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اذکار کا اہتمام کرتے رہیں. یا جو صورتیں ہم کو یاد ہیں وہ بار بار پڑھتے رہیں، یا جو دعائیں ہمیں یاد ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، تاکہ ہم کام کرتے ہوئے بھی نیکیاں حاصل کرتے رہیں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اپنے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ کار خیر ہم اکٹھا کر لیں. روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ متقی ہو جائیں. روزے کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرض کیا ہے. متقی یا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچائے جس سے اس کے نقصان کا خطرہ ہو. یا مثالوں سے یوں سمجھیے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی انسان ایسے راہ سے گزرے، ایسے راستے سے گزرے جو خاردار ہو، جو کانٹے دار ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہو جس راستے میں، اس راستے سے انسان گزرتا ہے تو کیسے گزرتا ہے؟ اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو بچا کر کہ کہیں کانٹا اس کے دامن میں یا کپڑوں میں لگ نہ جائے، یا وہ کانٹے سے الجھ نہ جائے، کانٹا اس کے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچا دے، سمیٹ کے اچھے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تقویٰ ہو بہو ایسے ہی ہے کہ ہم اور آپ دنیاوی زندگی ایسے گزاریں کہ کوئی بھی گناہ ہمارے جسم پر یا ہمارے اکاؤنٹ یا کھاتے میں، ہمارے حصے میں نہ آئے. ہر ایک گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اور ہم اور آپ اس دنیا میں ایسے ہی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزر رہے ہیں جہاں ہر قسم کا کانٹا ہے، ہر قسم کا گناہ ہے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں تو حقیقی معنوں میں ہم متقی ہیں. تقوی کا معنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس طریقے سے نہیں جیسے اور چیزوں سے ڈرا جاتا ہے. اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر میں اور کسی کے ڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پر دنیا میں ہم بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں ہم شیاطین سے، ڈرتے ہیں ہم جنات سے، یا ڈرتے ہیں ہم درندوں سے، سانپ اور بچھو سے، بہت سارے قسم کے ہمارے جانی مالی دشمنوں سے. ان لوگوں سے ڈرنا ایک نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے، دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے. سانپ اور بچھو ہمیں ڈس لیں گے، ان سے ہم خوف کھاتے ہیں اور موقع پائیں تو ان کو قتل کر دیں، ان کو مار ڈالیں. کیونکہ موذی کو مارا ڈالنا چاہیے. موذی جانور جو ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو انسانوں کے جانوں کے لالے پڑ جائیں، جن کے کاٹنے اور ڈسنے کی وجہ سے، ان کو مارنے کا حکم ہے، اس لیے ہم انہیں مار ڈالیں. یہ ڈر ایک الگ ہے. لیکن ایک ڈر ہوتا ہے والدین کا، یا بڑے بھائیوں کا، یا سرپرستوں کا. ان کے ڈر میں اور ان لوگوں کے ڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان سے محبت کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. ان کے احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، وہ ہمیں پالے پوسے ہیں، ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ کا ڈر تو حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے محبت کی وجہ سے. وہ اللہ ہمیں پیدا کیا اور رب العالمین ہمیں دنیا کی تمام چیزیں دیتا ہے. ہمارے جسم میں دوڑتا ہوا خون اسے رب نے بنایا. ہم جو سانسیں لے رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے. اللہ رب العالمین کا حد درجہ، حد سے زیادہ ہمارے اوپر احسانات ہیں. اللہ سے محبت کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، دشمنی کرتے ہوئے نہیں. اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کم نہ کر دے. اللہ سے محبت کرتے ہوئے ڈرنے کا نام تقوی ہے. اگر کوئی انسان تقوی کو اختیار کر لے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. اور تقوی کا حکم اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو دیا ہے.
ہم سے پہلے بھی جو امتیں گزر گئی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو بھی تقوی کا حکم دیا تھا، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے عام انسان ہو۔ عام انسانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون آیت نمبر 51 اور 52 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی ان تمام لوگوں کو جو آپ سے پہلے جن کو کتابیں دی گئی، اور تم کو بھی یہی وصیت کرتا ہوں کہ ان اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا خوف اپنے دلوں میں بسا لو۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، اللہ رب العالمین نے جو حلال پاکیزہ چیزیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، لوگ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یاد رکھو تم سب ایک ہی امت ہو، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، لہذا مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ، مجھ سے محبت کرتے ہوئے گناہوں سے بچو، کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور منافقوں کی اور کافروں کی اطاعت نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم ہر کسی کو دیا ہے، دنیا کے ہر باشندے کو دیا ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بسائے۔ کوئی بھی برائی کا کام کرنے چاہ رہا ہے، اس کا نفس اس پر برائی پر ابھار رہا ہے یا شیطان آمادہ کر رہا ہے، تو اس کے دلوں میں فوراً یہ خیال آنا چاہیے کہ اگر میں یہ برائی کرتا ہوں، اگر میں یہ گناہ کرتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے خفا ہو جائے گا، میرا رب مجھے عذاب دینے پر آمادہ ہو جائے گا، مجھے عذاب دے گا، لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس برائی سے بچ جانا چاہیے، اور اس برائی سے انسان رک جائے۔ حقیقی معنوں میں وہ متقی ہے، حقیقی معنوں میں وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دلوں میں ہے، حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے وہ اپنے آپ کو بچانے والا مومن ہے۔ لہذا ہر انسان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی سے ہم اور آپ بچتے ہیں تو متقی ہیں، اور متقیوں کے لیے بے شمار اللہ رب العالمین نے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کا دوست ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بڑے انسان سے اس کی دوستی ہو جائے، جس کی پہنچ بہت زیادہ ہو، جو عہدہ والا ہو، منصب والا ہو، یا جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو، یا جو اثر رسوخ والا ہو، انسان اس سے محبت، اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی دوستی اس کے لیے نفع بخش ہوگی۔ دنیا میں اس کو کسی نہ کسی موڑ پر وہ ساتھ دینے کے لیے ضرور کھڑا ہوگا، لیکن اللہ جس کا دوست ہو جائے، یقین مانیے اس کا ہر بگڑا کام بن سکتا ہے، اور اس کا کام بگڑا بننے کی تو دور کی بجائے اس کا کام بگڑے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کا دوست ہے۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کے نفس سے واقف ہے، ہر انسان کے دلوں میں کیا وسوسہ چل رہا ہے اللہ اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو نقصان سے بچائے گا، اور اس کے دلوں میں اللہ رب العالمین یہ بات ڈال دے گا کہ کیا کام اس کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 19 میں کہا واللہ ولی المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کا ولی ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 34 میں کہا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ رب العالمین متقیوں کا دوست ہوتا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ تقوی اختیار کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کا دوست بن جائے گا، اور اللہ جس کا دوست بن جائے گا دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے
کیونکہ وہ ذات اس کی دوست بنی ہے جس سے اعلیٰ عرفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جو انسانوں کے دلوں کے حال کو، بھید کو جانتا ہے، جو ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ جب وہ کرنے پر آ جائے تو کوئی اس کے کام کو ٹال نہیں سکتا، اور کوئی بڑا سا بڑا کام ہو اس کو تدبیر نہیں کرنا، اس کو سوچنا نہیں ہے، اگر وہ صرف اتنا کہہ دے کہ ہو جائے تو ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا دوست ہو جاتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے چہیتے بندے بن جاتے ہیں۔ بے شمار آیتوں میں ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اس کا کچھ بگاڑنا چاہے، کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جو فاسق و فاجر ہے، جو گناہگار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی معیت ان کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی معیت ان کو حاصل ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، یا آپ لے لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اللہ جس کا دوست ہو، اللہ جس سے محبت کرے، اللہ جس کے ساتھ ہو، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیے صحابہ کرام کو مکہ سے نکال دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، تمام دولت کو جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب چھین لیا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لیکن اسلام کو قبول کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہ کر اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اتنا رچ بس گیا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے۔ اپنے دور میں اس وقت جہاں تک تھا پوری دنیا میں وہ حکومت کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیج رہے تھے جنگ پر، محاذ پر، تو انہوں نے نصیحت کیا اور وصیت کرتے ہوئے کہا کہ تم جا رہے ہو، دیکھنا دو کام کرنا، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف کی وصیت میں تمہیں کرتا ہوں، تمہاری پوری ٹیم کو، تمہارے پوری جماعت کو، پورے سپاہیوں کو، پورے لشکر کو میں اللہ کی وصیت، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھنا تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر تمہارے اندر ہے اور تمہارے دشمن اگر گناہ کر رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ تمہارا غلبہ ہو رہا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین فتح دے رہا ہے اور دشمنوں کو شکست دے رہا ہے۔ اور جس دن یہ دونوں چیزیں برابر ہو گئی، تمہارے اندر تقوی کم ہو گیا اور وہ گناہ میں ذرا بھی باز آ گئے، تو بھلے وہ گنہگار ہیں تمہارے اوپر وہ چڑھائی کر دیں گے، تمہارے اوپر وہ غلبہ پا لیں گے۔ لہذا ہمیشہ تقوی کی صفت کو اپناتے رہنا۔ اور کبھی بھی ایسا ہوا کہ جنگ پر صحابہ کرام گئے اور 2-4 دن کے بعد ان کو فتح نہیں ملی، تو اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے اندر جنگی کارنامے کہاں کمی ہو رہی ہے، ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کون سا ہتھیار ہے کہ ہم نہیں جیت پا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے تھے، بلکہ اپنے اپنے اعمال کو ٹٹولتے تھے، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں کم تو نہیں ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کا تقوی لے کر جب میدانوں میں اترتے تھے تو یہی ایک صفت ہوتی تھی، اور اللہ کے اوپر بھروسہ اعتماد ہوتا تھا کہ وہ جنگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو شکست اور دے دیتے تھے۔ فارس اور روم اس وقت کی آج کے مقابلے میں جیسے امریکہ ہے اس وقت تھی، لیکن ان تمام کو فتح کر لیے اور شکست دے دیے۔ تو تقوی ایسی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو بھی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اللہ کے ڈر سے جو بھی گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہوئے جو گناہوں سے باز رہتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ ان کے ہر معاملے کو آسان کرتا ہے۔ کوئی بھی بڑا سا بڑا معاملہ ہو، بیماری کا ہو، رزق کا ہو، نوکری کا ہو،
تجارت کا ہو, کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہوں, اللہ رب العالمین ان سے نکلنے کا راستہ اور پلس ان کے لیے بالکل آسان کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ باتیں یہاں پڑھی ہے سورۃ الطلاق آیت نمبر 3, 4 اور 2 میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی ایک جگہ پر تقوی کا فائدہ بیان کیا ہے, تقوی کا انعام کیا ہے اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اسی آیت میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے. ہر قسم کی برائیوں سے, ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر پاتے کہ یہاں سے بھی میرا فائدہ ہو جائے, یہاں سے بھی اللہ رب العالمین رزق دے گا. رزق کے معاملے میں ہم لوگ تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے, ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, ہم دھوکہ دے دیتے ہیں, ہم کاروبار کو لے کر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نت نئے غلط تعمیلیں یا غلط سوچ ہم اختیار کرتے ہیں, غلط راستے اختیار کرتے ہیں. ہم دنیا کمانے کے لیے اللہ رب العالمین کے جو اصول ہیں, جو قوانین ہیں, ان کو ہم بھولا بیٹھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دن رات محنت کر کے بھی کہیں نہ کہیں پریشان حال رہتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ بے چینی اور بے قراری رہتی ہے. اگر ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں, جھوٹ کو, دغا بازی کو, دھوکہ کو ہم چھوڑ دیں اور صاف طریقے سے ہم تجارت کریں اور صاف طریقے سے ہم کام کریں, تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہماری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ محنت کر لیں اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر, ہم مسجد میں جماعت میں نہ حاصل ہو کر کام کو ہم زیادہ کھینچ لیں وغیرہ وغیرہ کر لیں, ہم کامیاب ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی ام لو صدرک غنا, میری عبادت کے لیے تم ٹائم نکالو, وقت نکالو, میں تمہارے دلوں کو مالداری سے بھر دوں گا. اور جب دلوں میں مالداری بھر جاتی ہے تو لالچ, طمع, دنیا کی حرص, دنیا کی محبت دلوں سے اللہ ختم کر دیتا ہے. اس کے دلوں کا تعلق اللہ رب العالمین آخرت سے جوڑ دیتا ہے. پھر ایسا انسان جو دل کا غنی ہو جاتا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی, اور ذرا بھی اپنے پیچھے اپنے خرچ کرنے کے بعد وہ فقر و محتاجگی کا ذرا بھی خوف نہیں کھاتا, جن کے دل مالدار ہوتے ہیں. اور شیطان اگر دلوں میں دنیا کی محبت پیدا کر دیا ہے تو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے فقیری کا, محتاجگی کا خوف دلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقر و فقیری کا حکم دیتا ہے, فقر و محتاجگی کا شیطان اندیشہ دلاتا ہے, خوف دلاتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں, اور جب بھی اللہ رب العالمین کا نام پکارا جائے, یعنی مساجد میں یا آپ کے عبادت خانے میں اذان کا ٹائم ہو جائے نماز کا, تو ہم کام کو بند کریں اور ہمیشہ صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی پہلے نماز کو ادا کریں, اور نماز کو ادا کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کو مالدار کر دے گا. لیکن اگر کام ہی کام میں رہیں گے, نماز بعد میں پڑھ لیں گے, ارجنٹ کا ہے, بیپاری پریشر ڈالنا ہے, اس کو جلدی دینا ہے, اللہ کا وعدہ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر ایسا نہیں کرو گے, نماز کو پہلے نہیں دیکھو گے, اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوا وہاں پہلے حاضر نہیں ہوگے, ملأت یدیک شغلا ولم اصد فقرک, تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. کام تو بہت زیادہ ملے گا, کام سے فرصت ہی نہیں ملے گی. ولم اصد فقرک, فقیری کو دور نہیں کروں گا, فقیری کو دور نہیں کروں گا, ہاتھوں کو اور زیادہ بزی کر دوں گا, اور دلوں کی مالداری کو اللہ رب العالمین چھین لے گا. دل ہمیشہ فقیر رہے گا.
ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دلوں میں یہ لالچ طمع گھسی رہے گی، جس کی وجہ سے ایسا انسان کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ ہمیشہ دلوں میں لالچ ہے، آج ایک مکان ہے تو کل 2-4 کی اور، آج ایک گاڑی ہے کل 2-4 کی اور، ہمیشہ لالچ بھری رہے گی۔ اپنے لیے ہو گئے تو بچوں کے بارے میں سوچنے لگا، بچوں کا ہو گیا تو بچوں کے بارے میں اس کی سوچ بنی ہے کہ اس کو بھی کوئی ٹینشن نہ ہو، اتنا میں کما کے رکھ دوں۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نکالا کرے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین ہر معاملے کو آسان کر دے گا، ہر مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے گا، اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت میں، آیت نمبر 5 یا 6 ہے سورۃ الطلاق پہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو، اس کے سیئات کو اللہ رب العالمین یہ تقوی کفارہ بنا دے گا۔ تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ رب العالمین بہت بڑے اجر سے نوازے گا، اللہ رب العالمین بہت بڑے اجر سے نوازے گا، اللہ رب العالمین بہت انعام دے گا، بڑی نیکیاں دے گا، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس کو جہنم سے بچائے گا، اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین بصیرت عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 29 میں، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر ایمان والے تقوی اختیار کر لیں، یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے کی بصیرت عطا کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ویجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں حقیقت میں اللہ کے بڑے چہیتے، بڑے محبوب، بڑے قریبی بندے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو میں نے تمہیں ایک ہی باپ اور ماں سے، ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم پہ قبیلے میں، ٹولیوں میں اور الگ الگ خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی جماعت ہو، یہ دین کے نام پہ جماعتیں ہوں یا خاندان حسب نسب کی وجہ سے جماعتیں ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام اس کا ہے جو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جو سب سے بڑا متقی ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان آباءکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں یاد رکھو تم سب کا رب ایک ہی رب ہے اللہ، اور تم سب کے باپ ایک ہی ہیں آدم، اور کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گھوڑے پر، کسی گھوڑے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی اگر ہے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں کو امیر بنا دیا جائے تو ان کی اطاعت بھی لازمی ہوگی، کتنے بھی ان کے نیچے پیسے والے ہوں، کتنے بھی گھوڑے ہوں، اونچے خاندان والے ہوں۔ اور اگر تقوی نہیں ہے تو کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کا برگزیدہ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک برگزیدہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں آ جائے تو دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کے ماحول میں ہر انسان ڈرا ہوتا ہے، سہما ہوتا ہے کہ ہم دور دراز کا سفر تنہائی میں اکیلے میں کیسے کریں، ہم راتوں کو اکیلے تنہا دور تک کیسے نکلیں، ہر انسان ڈرتا ہے۔ لیکن جو متقی ہوتے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ آپ صحابہ کرام کے دیکھیے، جب اللہ رب العالمین کا تقوی ان کے دلوں میں آیا تو مدینہ میں رہنے کے باوجود
مکہ میں تو تھوڑے بہت ان کو پریشان کیا گیا, مدینہ میں بہت قلیل تعداد تھی, منافقین تھے جو آستین کے ساتھ تھے اور چاروں طرف دشمن ہوا کرتے تھے, لیکن کبھی کچھ نہیں کر پائے. وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ تھا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی کوئی بھی چال تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لا يضركم كيدهم شيئا, ان کی سازش, ان کی میٹنگیں, ان کی جو ہے حیلہ سازیاں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے متقیوں کے لیے. لیکن ہم لوگوں نے تقویٰ کو چھوڑ دیا, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف چھوڑ دیا, دنیا کے ہر انسان سے ڈرنے لگے. یہ وجہ ہے کہ آج دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی وقعت نہیں ہے. ان کو جب جو چاہ رہا ہے, جیسے چاہ رہا ہے مسل کے رکھ دے رہا ہے. ان کی اوقات نہیں کہ یہ کسی سے آنکھ ملا کے چل سکے. یہ تقویٰ کی کمی کی وجہ سے اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف چھوڑ دیے تو دنیا ان کو ڈرانے لگی. اور اللہ رب العالمین نے تقویٰ جو اختیار کریں گے جہنم سے ان کو ضرور بچائے گا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, جہنم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا حتمی فیصلہ ہے, یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ جہنم پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں ہے کہ جہنم پہ پل صراط رکھا جائے گا, اسی سے ہر کسی کو گزرنا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر اللہ رب العالمین جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کو بچا لے گا. جو متقی ہو گئے اللہ رب العالمین ان کو بچا لے گا. اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں گرنے نہیں دے گا. بھلے وہ باریک ہوگا, بال سے زیادہ, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, لیکن تقویٰ والے اس سے گزر رہے ہیں, وہ نہیں گریں گے جہنم میں. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا, اور ظالموں کو اللہ رب العالمین گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے اللہ رب العالمین گرا ہوا اس میں پھینک دے گا. اللہ رب العالمین ان کو اس میں پھینک دے گا, ان کو اللہ رب العالمین نہیں بچائے گا. لیکن جو تقویٰ شعار ہوں گے, جو متقی ہوں گے, اللہ رب العالمین انہیں بچا لے گا. تو تقویٰ کے اتنے سارے فائدے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے روزے کو اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں. تو ہم اور آپ روزے سے ایک چیز ضرور حاصل کریں اور سیکھیں پوری زندگی کے لیے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کی حالت میں جس طریقے سے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی زبان کو, اپنے کان کو, دل و دماغ کو, تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, روزے کا حقیقی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم روزہ افطار کرنے کے بعد بھی اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد بھی ہمیشہ اپنے جسم کو, اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچائیں. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر محبت کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھائیں, اور اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف سے جہاں ہم گناہوں سے بچیں وہیں نیکیوں کو بھی اختیار کریں. یہ روزے کا حقیقی مقصد ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے, ہر قسم کی برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو یہ طاقت اور قوت دے کہ ہم اس ماہ مقدس میں اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں, زیادہ سے زیادہ نیک اعمال صالحہ انجام دے سکیں. رب العالمین ہم تو سے بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, رب العالمین ان کو ظالموں سے بچا لے. ظالموں کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت دے, ورنہ اللہ رب العالمین انہیں سزا سے دوچار کر دے. رب العالمین اس ملک میں اور ہر پوری دنیا میں ایک وبا کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یا لوگ بہت زیادہ مر رہے ہیں. رب العالمین تو اس وبا کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دے. رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے, انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو اس دنیا سے اہل توحید متقین مومنین جا چکے ہیں رب العالمین انہیں برزخی عذاب سے محفوظ رکھ, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کے تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دے. رب العالمین ان کی ہوئی تمام نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.